آج ہم لیلۃ القدر کے اسی معجزے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسی رات جس میں زندگیوں کو بدل دینے کی طاقت ہے۔ تو آخر ایسا کیا ہے اس رات میں؟ اس سوال کا جواب ہمیں ایک نوجوان لڑکی کی کہانی میں ملتا ہے، جس نے صرف ایک رات کی عبادت میں اس کی اصل حقیقت کو پا لیا۔ چلیں اس کے اس روحانی سفر میں ساتھ چلتے ہیں۔ دیکھیے، لیلۃ القدر یعنی طاقت کی رات، یہ رمضان کے آخری عشرے کی وہ خاص رات ہے جس میں قرآن کی پہلی آیات نازل ہوئیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان سے زمین پر رحمتیں ہی رحمتیں برستی ہیں۔ تو ہماری کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک ایسی ہی رات سے جب لگتا ہے جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ عبادت کر رہا ہو اور ہر طرف ایک خاص روحانی ماحول چھا جاتا ہے۔ تصور کیجئے، ایک چھوٹا سا پرسکون گاؤں ہے، رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے ایک رات۔ ہر طرف خاموشی ہے، لیکن اس خاموشی میں ایک عجیب سی امید ہے، ایک انتظار، جیسے کچھ بہت خاص ہونے والا ہو۔ اور یہ رات محض ایک عام رات نہیں ہے، اسے فیصلے کی رات بھی کہتے ہیں، جب تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور صبح فجر تک بس سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس ایک رات کی عبادت 83 سال، جی ہاں 83 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ تو اسی بابرکت رات میں ہماری کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ اپنے رب سے جڑنے کی ایک تڑپ لیے اپنے ذاتی روحانی سفر پر نکلتا ہے۔ گاؤں کی انہی پرسکون گلیوں میں ایک نوجوان لڑکی ہے، ہاتھوں میں قرآن مجید تھامے مسجد کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ اس کے دل میں بس ایک ہی خواہش ہے کہ یہ رات عبادت میں گزر جائے۔ مسجد کے صحن میں چاندنی رات میں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، اور یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی ایک سچی پکار ہے، اپنے رب سے مغفرت کی، معافی کی پکار۔ اور اس کی یہ عبادت کوئی رسم نہیں، بلکہ ایک ایسا گہرا روحانی تجربہ ہے جو اس کے آس پاس کے ماحول کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ وہ ساری رات عبادت میں گم رہتی ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، کبھی نماز پڑھ رہی ہے، تو کبھی سجدے میں اپنے رب سے باتیں کر رہی ہے۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کے دل پر ایک ایسا سکون اترتا ہے جسے شاید لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ اس سفر میں اکیلی بھی نہیں، گاؤں کے ہر گھر سے عبادت کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ اجتماعی عبادت پورے ماحول کو ایک ناقابل بیاں روحانی سکون سے بھر دیتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے جس کا اسے شدت سے انتظار تھا۔ اس کی سچی لگن کا جواب اسے ملتا ہے، اور ایک ایسا روحانی تجربہ ہوتا ہے جو اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ عبادت کے انہی لمحوں میں اچانک اسے اپنے دل میں ایک روشنی سی محسوس ہوتی ہے، ایک پکا یقین کہ اس کی پکار سن لی گئی ہے، اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، اور یہ احساس اس کے پورے وجود کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ اور جانتے ہیں، یہی تو اس رات کا معجزہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 سال سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب صرف ایک رات میں۔ یہ اللہ کی رحمت کا وہ پیمانہ ہے جو ہماری گنتی اور وقت سے بہت بہت آگے ہے۔ وہ ستاروں سے بھرے آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر صرف عبادت کی رات نہیں، بلکہ یہ اللہ کی بے پناہ رحمت کی ایک جیتے جاگتی نشانی ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس ایک رات کا تجربہ اس کی زندگی پر ایک ایسا گہرا اور دیرپا اثر چھوڑتا ہے جو اس کی روح کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ اس تجربے کے بعد وہ خود سے ایک وعدہ کرتی ہے، وعدہ کہ وہ ہمیشہ اسی سچی نیت اور خلوص کے ساتھ عبادت کرے گی اور دعا کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لے گی۔ اور یہ تبدیلی صرف اس تک ہی نہیں رہتی، اس ایک رات کی برکت پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور ہر ایک کے دل میں امید اور سکون کی ایک نئی شمع جلا دیتی ہے۔ تو پھر اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں جب سچے دل سے عبادت کی جائے تو وہ اللہ کی رحمت پانے اور دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں اندرونی سکون کا ایک راستہ بھی دکھاتی ہے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے ایک مخلص نیت سے، پھر اس میں شامل ہوتی ہے پوری لگن اور توجہ سے کی گئی عبادت، اور اس کی منزل ہے ایک ایسا دائمی سکون جو پھر ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ تو لیلۃ القدر صرف ایک رات نہیں، بلکہ ایک روحانی کیفیت کا نام ہے،
ایک ایسی کیفیت جسے سچی لگن سے کسی بھی وقت پایا جا سکتا ہے۔ سوال بس یہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں اپنی لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟